یہ تو بتائیں عمران خان صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے پھولے نہیں سمارے آج کل؟ عمران دیکھیے نا، وہ جناب علی کرم اللہ وجہ تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس، اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ جنگ نہاون میں وہ قیادت خود فرمائیں گے خالد بن ولید کی وجہ۔ خالد بن ولید کو بھی اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا تھا، صرف یہ رسول اللہ بھی ان کے بارے میں یہ کہتے تھے اور دوسرے لوگ بھی کہ بھئی ذرا انہیں تھوڑی زیادہ احتیاط کریں تو اچھا ہے۔ چنانچہ جب کبھی بہت نازک معاملہ ہوتا تھا تو عبیدہ بن جراح کو ذمہ داری سونپی جاتی تھی، مگر تاریخ کا سب سے بڑے جنرل وہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب وہ جا رہے ہیں اور کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کہا گیا کہ اگر حضرت عمر خود قیادت کریں تو کتنی موٹیویشن ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، وہ تو پورا مدینہ بھر گیا لشکروں سے، سارے عرب اکٹھے ہو گئے، وہی جناب عمر خود جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ تشریف لے گئے اور کہا کہ جنگ تو ایک ہنڈولہ ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے، اور اگر خدا نخواستہ سانحہ ہو گیا تو ہوگا کیا، اسلام کا کیا ہوگا؟ کہ بعد میں تو آنے والوں نے ایسی سی کہانیاں گڑھ لیں کہ حیرت ہے، وہ تو سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت بتکلف تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور سب صداقت شعار تھے، کوئی ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو۔ تو فوراً میٹنگ بلائی گئی، وہ دلیل ایسی دی انہوں نے کہ جنگ تو ایک ہنڈولہ ہے، اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں خالد بن ولید ہی جائیں گے، اور انہوں نے بڑی ایک زبردست فتح حاصل کی، اس کی ایک بڑی شاندار، صرف اس جنگ پہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت اچانک حالات جو ہیں وہ حق میں ہو گئے عمران خان صاحب کے۔ اچانک ہوئے یا جی سوچ سمجھ کے؟ بھائی نہیں سوچ سمجھ کے، کہ اب مختلف تاریخی عوامل ہوتے ہیں، سیاسی عوامل ہوتے ہیں، معاشی عوامل ہوتے ہیں، وہ کسی کے قابو میں تھوڑی ہوتی ہیں۔ وقت کبھی کسی دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ وہ دیکھیے نا، ایک تو یہ ہوا کہ اپوزیشن میں باہمی اعتماد پیدا ہی نہیں ہو سکا، اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ فائنلی اس نتیجے پہ پہنچی کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات نہیں بگاڑنے۔ اس کا آغاز تو ہوا ایکسٹینشن کے مسئلے پہ، اور اب ایف اے ٹی ایف میں بھی انہوں نے ووٹ دیے، اور آج پارلیمانی پارٹی کے بورڈ میں بھی انہوں نے، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی جو 2 باقی بل ہیں اس میں اس کی سپورٹ کر دی۔ اور شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے۔ کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے، کسی کی اشارہ کس کی طرف ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انہیں یہ سوٹ کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مریم نواز کی پہ جو پابندی ہے وہ اب 2023 میں ختم ہو چکی ہوگی، اسے قریب جا کے ختم ہو جائے گی۔ وسطی پنجاب میں ان کی مقبولیت انٹیکٹ ہے، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی خواہش ہے ان کی صاحبزادی وزیر اعظم بنے۔ اب انہوں نے اختیارات بھی شہباز شریف کو دے دیے ہیں۔ شہباز شریف کو اختیارات دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس آدمی کو اختیارات دے دیے ہیں جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تصادم نہیں اختیار کرنا چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، منظور بھٹو کے خلاف نہیں ہو سکتی تھی، پتہ نہیں کس مشکل سے چٹھا صاحب کو منا ادھر کیسے ہوگی؟ کہا تھا جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس ایک طاقت اور اختیار ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کر سکتی ہے، وسائل ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ کراچی میں یعنی اس کے نزدیک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ پھر ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، حکومت جائے گی تو کیا سندھ کی حکومت باقی بچے گی؟ تحریک چلے گی اور حکومت چلی جائے گی تو سندھ کی حکومت باقی بچے گی؟ نہیں تو مولانا صاحب کیا ان تمام عوامل سے واقف نہیں تھے جب ان کے پاس گئے؟ مولانا صاحب ان تمام عوامل سے نہایت اچھی طرح واقف ہیں، نہایت زیرک آدمی ہیں، لیکن دیکھیے ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جس میں وہ شامل ہوں۔ کچھ تو حکومت کے اوپر دیکھیے نا، وہ اپوزیشن میں رہے مدتوں اور بڑا زبردست اپوزیشن لیڈر کا کردار انہوں نے بھی ادا کیا، ان کے مرحوم والد نے بھی ادا کیا، لیکن اقتدار کا چسکا ایسا ہوتا ہے۔ یہ شہباز گل صاحب ہیں، ایک شہباز گل صاحب ہے نا،
جی جی ایک انہیں کمرے کی ضرورت تھی. اتفاق سے وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے. میں نے کہا کوئی خبر کی تلاش تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں کوئی. تو چمبا ہاؤس ان کے لیے دیکھنے کے لیے گیا کمرہ. اچھا. اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے آئے, پتہ چلا 2 کمرے مولانا فضل الرحمان کے لیے مختص ہیں. دس از واٹ ہی سیڈ کہ مختص ہی ان کے لیے ہیں. سال میں 365 دن. چونکہ ہاؤسنگ کے منسٹر جو تھے ان کا تعلق ان کی پارٹی سے تھا. جیسے ریلوے کا کبھی ANP کا ایک منسٹر ہوتا تھا تو اس نے کیا گل کھلائے تھے. ٹھیک ہے. اقتدار کا نشہ ایسا ہے, اس کو بار بار ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کے بغیر پھر انتقام بھی ہے. دیکھیں نا, وہ 2013 میں ان کا خیال تھا کہ وہ جیت جائیں گے صوبائی الیکشن. اس دفعہ بھی ان کا خیال تھا. پھر جو انہوں نے دھرنا دیا اس وقت بھی ان کی توقعات بہت زیادہ تھیں کہ بہت کچھ ہو جائے گا, سوکھے دانوں پہ پانی پڑے گا, مگر وہ پانی تو برسا ہی نہیں. تو کسی کے بھروسے پہ وہ اٹھ میری کہ نصیب کی بارشیں کہیں اور جا کے برس گئی. تو سچویشن دیکھیے. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا کہ کرونا بہت تیزی سے کم ہو گیا, ختم نہیں ہوا. اگر قوم نے بے احتیاطی کی تو خطرہ اپنی جگہ اسی طرح موجود ہے. کرونا کم ہو گیا, کاروبار کھل رہا ہے, اور جناب بازار حصص تیز ہے, کاروباری سرگرمی میں تیز ہو گئی, ایکسپورٹ بڑھنے لگی. موڈیز نے پاکستان کی کہا کہ پوزیشن سٹیبل ہے, بہت اچھی نہیں ہے مگر سٹیبل تو ہوئی, نیچے تو نہیں جا رہی نا. برازیل کی, برطانیہ کی, امریکہ کی اکانومی تو ڈوب رہی ہے. پاکستان اس معاملے میں ان ملکوں کی سب میں شامل ہو گیا جہاں قدرت نے ہماری مدد کی. اسٹریٹجی بھی حکومت کی اوورآل کامیاب رہی. تو پھر اب یہ نئے شہر کا سنگ بنیاد رکھ دیا. ہوتا ہمارے ہاں ویسے یہ ہے جیسے BRT پشاور میں ہوا, نیلم جیلم جب پروجیکٹ میں ہوا, 2 گنا 3 گنا وقت لگ جاتا ہے, بہت پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ کر گئے اس کو, یہ جو نیا شہر ہے, ورنہ تو لاہور ممبئی بن جائے گا. پیسہ تو کراچی سے لاہور آ رہا ہے یا فیصل آباد جا رہا ہے یا بیرون ملک جا رہا ہے. کراچی میں تو سٹیبلٹی نہیں آ رہی. کراچی میں رشوتستانی بھی زیادہ ہے, تباہی ہے, اور وہ کراچی پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. اس پہ بات کریں گے. لاہور کو ایک نئے شہر کی ضرورت تھی مدتوں سے, اور ویسے اور کئی شہروں کی ضرورت ہے. ہر گجرانوالے کے ساتھ بھی ایک شہر بننا چاہیے. ایک وقت آئے گا بنیں گے شاید ساہیوال کے ساتھ بھی, ملتان کے ساتھ بھی. آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے بیچ میں جیسے یورپ میں ہے, بیچ میں ایک جنگل لگائیں, اور 20-25 کلومیٹر اگر بڑی کھلی سڑک ہے, جب آپ رنگ روڈ پہ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ 120 کلومیٹر کی سپیڈ پہ ٹریول کرتے ہیں. تو 25 کلومیٹر کا فاصلہ کیا ہے؟ 12-14 منٹ کا فاصلہ ہے. تو 12-14 منٹ میں تو ہم 6-8 کلومیٹر طے کرتے ہیں اگر وہ سگنل فری ہو. اچھا وہ شروع ہو گیا, بادشاہ ڈیم شروع ہو گیا. چینی صدر تشریف لا رہے ہیں. بالکل آ رہے ہیں. اطلاع یہ ہے بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ چینی صدر آ رہے ہیں. ML1 شروع ہو جاتا ہے تو ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی؟ 160 کلومیٹر. سڑکیں بن گئیں, نبی صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوا, مگر سڑکیں اب بن گئیں 1415 کلومیٹر, کوئی 1600-1700 کلومیٹر بننے. کراچی اب لوگ کار پہ جاتے ہیں, ٹرین پہ نہیں جاتے. اب کار پہ اپنا اچھا ٹرین پہ اگر ہوگا تو لاہور سے فاصلہ اس سے بھی کم, آرام دہ بہت ہے. دنیا میں سب سے آرام دہ سفر ٹرین کا ہی ہے. اور کتنے پل بنیں گے, اور کتنے بائی پاس بنیں گے, کتنے انڈر پاس بنیں گے, کتنے اوور ہیڈ بنیں گے. $7 بلین کا پروجیکٹ اگر بر وقت ہو گیا. ہارون صاحب درخت لگانے شروع کر دیے. اس میں آتی ہوں درختوں کے اوپر. ہارون صاحب, احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو انہوں نے راوی ریور کا شروع کیا, پروجیکٹ کا افتتاح کیا, HEC کو دینے کے لیے تو ان کے پاس 10 ارب روپے نہیں ہے, 50 کھرب کہاں سے پورے کریں گے. سڑکوں کی آپ نے بات کی, انہوں نے کہا کہ سڑکیں جو نواز شریف شہباز شریف کے دور میں بنی اب تو 2 سال ہو گئے ہیں, کوئی مرمت کا کام نہیں ہوا. یہ تو پنجاب کو پسماندہ ترین صوبہ بنا رہے ہیں. پنجاب بچاؤ تحریک شروع کریں گے ہم لوگ. نہیں, کوئی تحریک شروع نہیں کریں. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, جو میرا اندازہ ہے کوئی تحریک چلے. یہ کرونا ابھی تک باقی ہے, مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوا. یہ پارٹی کی ساخت ایسی نہیں ہے. اس پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اس کے پاس ووٹر ہے, اس کے پاس لیڈر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس وہ تاجر ہے جو اسے چندہ دے سکتا ہے. کرونا بھی ہے, پاپولر وہ ہیں. وسطی پنجاب کی 42 میں سے 33 سیٹیں انہوں نے جیت لی قومی اسمبلی کی, پاپولر بھی ہیں. لیکن
وہ بہاولپور کا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ وہ تو بہاولپور تو ایک پرامن ریاست تھی، نہ کوئی فوج نہ کسی پڑوسی سے تصادم، صدیوں سے لوگ امن کے حالات میں رہتے اور آرمی کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔